الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. شعبان المعظم کی وہ بابرکت رات جس کے انتظار میں ہم گھڑیاں گن رہے ہیں بہت قریب آ کے پہنچی ہے. ایک دن باقی ہے. آج بروز پیر 13 شعبان ہے. کل آنے والا دن بروز منگل 14 شعبان. دن گزر کر کے جو رات آئے گی وہ 15ویں شعبان کی رات کہی جائے گی جس کو نصف شعبان سے یاد کیا جاتا ہے، جس کو شب برات کہا جاتا ہے. برات کے لفظی معنی ہے چھٹکارا پانا، بخشش کا حقدار ہونا، مرادیں پوری ہونا، پروردگار کی عنایت سے مستفیض ہونا، پاک ہونا، گناہ بخشوانا. جتنے معنی لے لیے جائیں کم ہے. عربی الفاظ اور زبان بھی عجیب شان والی زبان ہے. بعض مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے اس عربی زبان کے ایک ایک حروف ایسے ہیں کہ اس کے ترجمے کم و بیش 70 طریقے سے کیے جاتے ہیں. یہ عربی زبان ہے، یہ اللہ کی زبان ہے، یہ آسمانی زبان ہے، یہ قرآن کی زبان ہے، یہ قبر کی زبان ہے، یہ حشر کی زبان ہے اور یہ جنت کی زبان ہے. ساری زبانوں کی یہ سردار ہے. تو شب برات کا ترجمہ کیا ہو گیا؟ معافی کی رات، چھٹکارے کی رات، خلاصی کی رات، جہنم سے آزادی کی رات. اب یہ رات ہم کو چھٹکارا کیسے دلائے گی، خلاصی کیسے دلائے گی، جہنم سے ہم کو آزاد کیسے کرائے گی؟ قرآن کریم کی یہ آیت جو خطبے میں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے وہ سمجھا رہی ہے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ. پروردگار عالم بندوں کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں اے انسانوں کی جماعت، وَهُوَ الَّذِي
يقبل التوبة عن عباده. اے میرے بندے اور بندیوں، تم سچی توبہ جب کرتے ہو، اللہ سے معافی جب طلب کرتے ہو، تو پروردگار اس کو منظور فرماتے ہیں. منظور ہی نہیں فرماتے، خوش بھی ہوتے ہیں. خوش بھی صرف نہیں ہوتے، بعض مرتبہ ایسے گناہگار اللہ کو نیکوکاروں سے زیادہ پسند ہیں کہ ان کی سچی توبہ پر پروردگار ان گناہگاروں کے صدقے میں کئی نیکوکاروں کی مغفرت کرتے. معیز سلمی رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ شاید آپ کو معلوم ہوگا، حدیث کی کتابوں میں چمک رہا ہے. وہ جوان العمر خاتون جوانی کی جوش میں، شہوت کے نشے میں ایک جوان مرد سے بدفعلی کر بیٹھی، اپنی عزت گنوا کے بیٹھ گئی بغیر نکاح کے. دوسرا دن گزر گیا، رات آ گئی. کچھ دنوں کے بعد پروردگار نے جذب کر لیا، اپنے طرف کھینچ لیا، رحمت کی کرن دل میں پیدا فرما دی. معیز سلمی رضی اللہ تعالی عنہا کو ہدایت مل گئی، رونے لگی، تڑپنے لگی، بلکنے لگی. کچھ دن گزر گئے، حاملہ ہو گئی. خدمت بابرکت میں پہنچ کر کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں. معیز سلمی میرا نام ہے، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، معافی طلب کرنے آئی ہوں، اللہ سے بخشش کروائیے. آقا نے فرمایا، کون سا گناہ ہو گیا؟ بولنے جیسا نہیں، پھر بھی کہو، میں اللہ سے معافی دلواؤں گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے تنہائی کے اندر شہوت کی جوش میں بغیر نکاح کے زنا کا گناہ سرزد ہو گیا، اس سے حمل ٹھہر گیا. اللہ کے پیارے رسول رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور مہربانی دیکھ لیجئے. اے معیز سلمی، گناہ تو نے کیا ہے، یہ موتی تیرے پیٹ میں ہے، یہ گناہگار نہیں ہے. تجھے اگر سزا میں مقرر کروں تو یہ بے گناہ بھی سزا میں آ جائے گا. چلی جا، واپس چلی جا، جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تب آ جا، تجھے سزا میں دے دوں گا. معیز سلمی کی توبہ پر غور کیجئے آپ. کوئی بولنے والا نہیں، کوئی تانا دینے والا نہیں، خود اپنے ذات سے آ گئی ہے. ولادت کے انتظار میں روتے ہوئے دن گزارنے لگی. جب بچہ پیدا ہو گیا، پیدا ہونے کے بہت جلد اپنے گود میں لے کر اللہ کے حبیب کی خدمت میں آ گئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پاک فرما دیجئے. آقا نے فرمایا، اے معیز سلمی، گناہ کی سزا اگر تجھے دے دوں گا، یہ بچہ تیرا دودھ پیتا ہے اور دودھ پینے کا زمانہ ہے. اب تو مر جائے گی تو اس کو دودھ کون پلائے گا؟ یہ کھانا کھانے لگے، روٹی کھانے لگے، تب لے کر آ جا. معیز سلمی رضی اللہ تعالی عنہ بے چین ہو گئی، دن گننے لگی. بہت جلدی
2 برس کا زمانہ ختم ہو گیا، ابھی پورا بھی نہیں ہوا تھا، ایک روٹی کا چھوٹا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں پکڑ کر آ گئی خدمت بابرکت میں۔ جذبہ دیکھیے توبہ کا، گناہ ہونے کے بعد معافی کا، اللہ اور اس کے رسول سے طلب کرنے کا، پاک ہونے کا، کیونکہ معلوم ہے معیز سلمی رضی اللہ تعالی عنہا کو حشر کے میدان میں میں مصطفیٰ کے زمرے میں نہیں آ سکتی، چھاونی میں نہیں آ سکتی، میرے اوپر کلنک لگا ہوا ہے، موت کے پہلے پاک اگر نہیں ہوئی تو میرا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا معیز سلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو، آپ مسکرا دیے، صحابہ کو دکھایا، دیکھو یہ روٹی کھاتا نہیں ہے لیکن اس کی گناہ نے اس کو بے چین کر رکھا ہے، اس کی توبہ پر مجھے خوشی بھی ہو رہی ہے، ہنسی بھی آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو لے لیا اور معیز سلمی کو سنسار کرنے کا حکم دے دیا، سینے تک زمین میں گاڑ دیا اور پتھروں سے مار کر اس کی جان لینے کو صحابہ سے کہا۔ صحابہ میں خالد سیف اللہ موجود سے، بڑے بڑے صحابہ تھے۔ جب پتھروں سے مارا جا رہا تھا تو وہ خاتون مسکرا رہی تھی، اللہ اکبر کبیرہ، میں کعبہ فزت برب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی، آج پاک ہو رہی ہوں، آقا کے سامنے پاک ہو رہی ہوں۔ کسی نے پتھر مارا، بدن پر لگا اور پتھر سے بدن پھٹ کر کے ایک خون کا قطرہ خالد کے کپڑوں پر لگا، خالد نے اس کو دھتکار دیا، جھٹک دیا اور گھن کر کے اس کو جھٹ پھاڑ دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او خالد تجھے کیا معلوم، اس خاتون نے گناہ کے بعد جو توبہ کی ہے، اس توبہ کو اگر میں مدینہ کے اندر تقسیم کروں تو مدینہ کے پرہیزگار، متقی اور نیکوکار، اللہ اس کے خون کے قطرے اور توبہ کے طفیل میں 70 پرہیزگاروں کی مغفرت فرمائیں گے۔ ایسی توبہ کی ہے، توبہ اس کو کہتے ہیں۔ ارے یہ توبہ کی رات ہے، معافی اور جہنم سے چھٹکارا ایسے ہی ملے گا۔ اپنے کرتوت پر نگاہ کرو، کارناموں پر نگاہ کرو، زندگی پر نگاہ کرو، حقوق اللہ کا لسٹ نکالو اور حقوق العباد کا فعال نامہ اوپن کرو۔ استغفر اللہ، زمین پھٹ جائے، ہم کو نگل جائے، پتھروں کی بارش ہو جائے، چکنا چور کر دے، آگ کے انگارے ہم کو نگل جائے، اس کے علاوہ ہمارے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ پھر بھی بے حسی ایسی ہے، غفلت ایسی ہے، ہم بھی اپنے آپ کو گناہگار کہنے کو تیار نہیں۔ یہ معافی کی رات ہے، پروردگار کے دین کا دیکھ لیجئے۔ جب کوئی عاجز گناہگار اس کے دروازے پر آتا ہے اور سچا اقرار کرتا ہے، سچی معافی کرتا ہے، دل سے معافی کرتا ہے، ندامت کے آنسو روتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، تو پروردگار عالم اس کی توبہ کو منظور فرماتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ۔ 60 برس کی عمر تک گناہ کرتے رہا، آج کمر جھک گئی
اور جھول پڑ گیا چمڑی میں، دانت زبان میں نہیں رہے، آنکھوں نے جواب دے دیا، کوئی تھوکنے کو تیار نہیں ہے۔ آ کر کے آستانے پر سجدے کی حالت میں پڑا ہوا رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے، تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر تیرے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ یا ربی یا ربی یا ربی رب اغفر لی ذنوبی ورحمنی، انت شافی انت کافی فی مہمات الامور، انت حسبی انت ربی انت لی نعم الوکیل۔ تو ہی ہے اکیلا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، رحم کر دے، کرم کر دے، معاف کر دے۔ اللہ نے فرمایا، او میرے عاجز بندے، تیرے آنسو کا قطرہ ابھی تیرے ہاتھوں پر گرنے والا نہیں ہے، اس کے پہلے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اور صرف معاف نہیں کرتا، دیکھ تیرا تماشا لوگ دیکھیں گے۔ ساری بستی تھوکنے لگی تھی، 60 برس تک ناچ گانا کرتا رہا، بے حیائی کی زندگی گزارتا رہا۔ میں دکھا دوں گا تیری توبہ کی قیمت۔ لوگ جنازہ پڑھنے تجھے نہیں آئیں گے، تھوکیں گے، لعنت کریں گے، لیکن تیری توبہ کو میں منظور کر دیا، قرآن میں آیت چمکا دیا۔ کوئی سچی توبہ کرتا ہے، معاف کرتا ہوں، خوش ہوتا ہوں۔ خوش ہونے کے بعد کیا کرتا ہوں؟ اس دور کے سب سے بڑے ولیوں کے امام خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ 120 صحابہ کو جنہوں نے دیکھا ہوا ہے، اس سے بڑا ان کے دور میں کوئی ولی نہیں۔ اللہ نے الہام فرما دیا، او حسن بصری، ایک بندہ آج مر چکا ہے، وہ میرا محبوب ہے، وہ میرا پیارا ہے، جاؤ اس کے گھر پر اس کو کفناؤ، تجہیز تکفین کرو اور جنازے کی نماز پڑھو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خواجہ حسن بصری جا رہے ہیں، مریدوں کا ریلا ہے، بستی کے لوگ کہہ رہے ہیں آج کہاں چلے گئے وہ گناہگار، 60 برس کا دستک دی، گھر والے کانپنے لگے، آج تو ہمارے اوپر بری آفت آ گئی، دیکھا تو ولی اللہ موجود ہے، رونے لگے، خوش ہو گئے، میں نہلاؤں گا، کفناؤں گا، جنازے کی نماز پڑھوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہر گھڑی دینے کو میں تیار ہوں، جو نہ مانگے جو نہ لے اس سے میں بیزار ہوں۔ مبارک رات ہے، سچی توبہ کرو، معافی مانگو، اللہ معاف فرما دے گا، ضرور معاف فرما دے گا۔ پہلے سچی توبہ، اس کے بعد آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم، اس کے بعد نفلیں، اس کے بعد اذکار۔ یہ اصول ہے، آپ نے شب برات پا لی۔ انشاءاللہ کل کی مجلس میں کیا اذکار کیا نفلیں پڑھنے ہیں اس کو بول کر کے انشاءاللہ کل کی مجلس بھی ختم ہوگی، اور آج بھی ختم کرتا ہوں۔ پروردگار عالم ہم تماموں کو اس رات میں یاد کر کے اپنے گناہوں سے چھٹکارا لے کر کے اللہ کی رضا لے کر کے جنت کا حقدار بننے کی خدا توفیق عطا فرمائے۔